الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، آج آپ کے سامنے حسد کی تعریف اور حسد کی اقسام کو پیش کیا جائے گا۔ دوستو، حسد لغت میں کسے کہتے ہیں اور اصطلاح میں حسد کسے کہا جاتا ہے؟ دوستو، حسد کا لغوی معنی ہے جلنا، دل میں تنگی محسوس کرنا۔ اصطلاح میں حسد کہتے ہیں کہ کسی کی خوشحالی کو دیکھ کر جلنا اور یہ خواہش کرنا، کسی طریقے سے یہ بدحال ہو جائے۔ شرعی طور پر، اصطلاحی طور پر یہ حسد کہلاتا ہے۔ دوستو، حسد کی بڑی اقسام میں سے 3 بڑی اقسام ہیں۔ نمبر 1، زوال نعمت، حرص نعمت۔ نمبر 3، خواہش نعمت۔ ان تینوں اقسام میں سے پہلی 2 قسمیں شرعی طور پر ممنوع، ناجائز اور نادرست ہیں۔ اسی طرح جو تیسری قسم ہے وہ شرعی طور پر جائز اور بالکل درست اور بلکہ مستحسن ہے۔ دوستو، میں ان کا مختصراً آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ دوستو، زوال نعمت جو کہ حسد کی پہلی قسم ہے۔ زوال نعمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو خوشحال دیکھ کر یہ آرزو اور خواہش کرنا کہ کسی طریقے سے یہ شخص بدحال ہو جائے، چاہے اسے خود کو خوشحالی ملے یا نہ ملے، دوسرا آدمی وہ بدحال ہو جائے۔ یہ حسد کی بدترین قسم ہے۔ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسد کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الخشب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ دوستو، دوسری قسم جس کو حرص نعمت کہا جاتا ہے، یعنی کسی آدمی کا یہ خواہش اور تمنا کرنا کسی کو خوشحال دیکھ کر کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ خوشحالی نصیب فرما دے، چاہے وہ خوشحال ہو یا نہ ہو، مجھے خوشحالی نصیب ہو جائے۔ دوستو، یہ ایک طرح کی لالچ ہے۔ یہ لالچ کی قسم میں سے ایک قسم ہے۔ جو اس طرح کی لالچ بھی یہ قبیح عمل ہے، جس کے بارے میں ارشاد باری تعالی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اے مومن لوگو، تم میں سے ایک کو دوسرے پر جو اللہ تعالی نے برتری دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس کی بھی اللہ تعالی نے ممانعت فرمائی ہے۔ اور آخری قسم خواہش نعمت، یعنی کسی آدمی کا کسی دوسرے انسان کو خوشحال دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یا اللہ، جس طرح تو نے اس کو مالا مال کیا ہے، خوشحال رکھا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، مجھے بھی اسی طرح کی نعمتیں عطا فرما، اس کے پاس بھی نعمتیں رہیں، میرے پاس بھی نعمتیں آ جائیں۔ اس طرح کی خواہش کرنا، اس کو اصطلاح میں رشک کہا جاتا ہے۔ دوستو، یہ شرعی طور پر ناجائز نہیں ہے بلکہ یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ 2 آدمیوں کا حسد کرنا جائز ہے، 2 آدمیوں کا رشک کرنا جائز ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ صحیح جگہ پر اس کو صرف کرے، اور دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ نے عقل دی ہو اور اس عقل سے فیصلے کرتا ہے اور اسی سے تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی روحانی مرض جو حسد ہے، روحانی طور پر بندے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، اس عظیم قباحت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اس کو سمجھنے کی اور دوسروں تک اس دینی پیغام کو پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق و ہمت نصیب فرمائے۔ والسلام۔